السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض الحق ویلاگز۔ اطلاعات تو آپ تک پہنچ گئی ہوں گی کہ القادر ٹرسٹ کیس کیا، جسے حکومت نے 190 ملین پاؤنڈ کا نام دیا ہوا ہے تاکہ بڑی کرپشن نظر آئے۔ اس کا جو فیصلہ تھا تیسری بار مؤخر ہو گیا، 6 کو، پھر 13 کو، اور اب آج 13 تھی اور اس کے بعد اب تیسری ڈیٹ پڑ گئی ہے نیکسٹ منڈے کو، اور 11 بجے کا ٹائم تھا، فیصلہ سنانا تھا۔ جج صاحب کہہ رہے تھے میں 8 بجے سے آیا ہوا ہوں اور فیصلہ میں نے تیار کیا ہوا، دستخط میں نے کیے ہیں، اور تقریباً 10 بجے سے پہلے اٹھ کر چلے گئے، اور وجہ یہ بتائی کہ جی عمران خان اور بشریٰ بی بی کا انتظار کیا گیا، عمران خان کو پیغام بھی بھجوایا گیا لیکن عمران خان نہیں آئے، تو ان کے بقول جی ملزم کا ہونا ضروری ہے جب سزا سنائی جا رہی ہو۔ تو بشریٰ بی بی راستے میں بھی تھی، سلمان اکرم راجہ نے بھی کہہ دیا ہے، اور حیران کن طور پہ جج نے کہہ دیا کہ جناب میں نے تو سب کچھ تیار کیا ہوا ہے، اب 19 تاریخ کو اس کا فیصلہ سنا جائے گا۔ یہ بڑی مزے کا خیز قسم کی اور حیران کن لاجک جج صاحب نے دی ہے، اور اس کی وجہ کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب جج صاحب نے یہ سارا کچھ کیا تو اس سارے معاملے میں عمران خان ظاہر ہے ویٹ کر رہے تھے، بشریٰ بی بی کا وہ راستے میں تھی، وہ پہنچنے والی تھی، 11 بجے کا ٹائم تھا، اس کے مطابق ظاہر ہے لوگوں نے تیاریاں کی ہوئی تھی سارا کچھ، اور اچانک آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جناب اس طرح ہے، تو یہ تو سب کے لیے حیران کن تھا۔ تو یہ ساری جو کہانی بنی جا رہی ہے وہ اس لیے بنی جا رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ تاثر دیا جائے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو ڈیل لے رہے ہیں، کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا جناب وہ گھٹنے جو ہے نا گھٹنوں میں پڑ گیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، منتیں کر لے، ترلے کر رہا ہے، اور اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز جو لگنے ہیں، جس میں تقریباً ابو الحسنات وغیرہ، ان کے متعلق تو بڑی واضح جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ججز ہیں، تو 3 نئے ججز آنے ہیں جن میں سے یہ امپورٹنٹ نام ہے، اور اس کے علاوہ جو تو وہ تقریباً 19 سے پہلے یہ جج بھی آ جائیں گے، اور آج اگر فیصلہ سنایا جاتا تو ہماری پی ٹی آئی کے جو وکلاء سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہی ہم نے پیٹیشن تیار کی ہوئی تھی اور آج ہی ہم نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف اور سزا کے خلاف جو ضمانت ہے وہ ہم اور عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کے لیے ہم اپلائی کر دیتے، مطلب آج ہی کر دینا تھا، یا اس کا فیصلہ جب وہ رجسٹرڈ جو کاپی مل جاتی سرٹیفائیڈ وہ جمع کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیس کی تاریخ اسی ہفتے غالباً لگ جانی تھی، بینچ ظاہر بن جانا تھا۔ اب جب اس وقت میجورٹی جو ہے وہ اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ نہ آنے والے، حکومت کے نہ آنے والے ججز کی ہے، جس کے نام آپ جانتے ہیں، بابر ستار ہو گئے، طارق جہانگیری ہو گئے، محسن اختر کیانی ہو گئے، اور اس کے علاوہ میاں گل حسن اورنگزیب ہو گئے، ارباب عالم جو ہے وہ بھی ہیں۔ یہ سارے ایسے ججز ہیں جنہوں نے وہ 6 ججز جو ہے تقریباً 7 ججز بنتے ہیں جنہوں نے یہ خط جو میاں گل حسن اورنگزیب ہے، ان کے علاوہ باقی سب ججز نے خط لکھا، اور میاں گل حسن اورنگزیب بھی بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، اور والی سوات کے سجادہ نشین ہیں قسم کے، ان کے ڈسینڈنٹس ہیں، تو بڑے امیر ترین جو ہے وہ اس میں شمار ہوتے ہیں، پیسے کی انہیں کوئی طلب نہیں ہے، اور سٹائلش بندے ہیں، بلیک میل ان کو نہیں کیا جا سکتا۔ بابر ستار اسی طرح کے لوگ ہیں، اور یہ باقی ججز بھی، تو ان لوگوں کے سامنے بینچ جائے اور واضح طور پہ امکانات ہوں گے کہ اس میں جو ہے وہ ضمانت ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ دوسری طرف جب وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا 19 سے پہلے غالباً، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہوگا، تو عمران خان کی پیٹیشن سزا ہوگی اگلے ہفتے، اور اس کے بعد جا کے جب نئے ججز لگانے کے لیے جو پیٹیشن آئے گی اس کے لیے جو سلسلہ شروع کیا جائے گا، تو یہ ججز جو ہیں ان میں سے اگر 2 ججز کا وہ ہے ڈی بی جسے کہتے ہیں ڈویژنل بینچ، اگر وہ بنتی ہے تو ایک ہو سکتا ہے بابر ستار ہو، ایک نئے جج شامل ہوں، تو پھر بھی ڈیڈ لاک آئے گا۔ تو بہرحال یہ وہ واردات ہے جو ننگ دھڑنگ دن دہاڑے وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کو نام جو ہے دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ انصاف ہو رہا ہے، اور یہ جناب لا از ٹیکنگ اٹس کورس، اور یہ ساری باتیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واردات جو ہے وہ اس طریقے سے ڈالی جا رہی ہے کہ دن دہاڑے ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور ابھی
ویکینڈ پہ سب نے کہنا شروع کر دیا تھا جو حکومت کے اداروں کے جو حامی صحافی ہیں کہ جناب عمران خان کو بشرا بی بی سے زیادہ سزا ہوگی، یعنی عمران کو اگر 10 سال ہوگی تو بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوگی، مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ فیصل واڈا نے چھٹی کے دن پریس کانفرنس کی جناب کہ اس ہفتے کچھ فیصلے آنے والے ہیں، اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ملک بہتری کی طرف جائے گا، اور مطلب ایسی مزیکا خیز قسم کی باتیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ پتہ نہیں کن کے ہاتھوں یرغمال ہوا ہے، اور اس کو چلانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ ملک سب سے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن وہ انتہائی افسوس کے ساتھ اس طریقے سے ملک چلا رہے ہیں جن کے بارے میں آسمہ جہانگیر نے ڈفرز کا لفظ بالکل صحیح یوز کیا تھا۔ اب میں بہت سی چیزوں سے آگاہ ہوں، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اس ہفتے، پچھلے ہفتے، اور ایسی چیزیں اگر وہ بتا دی جائیں تو صحافی جو ہے اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس قسم کی معلومات وہ بہت بڑی شاکنگ نہیں ہے، وہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جناب کو بڑا بم پھٹنے والا ہے، ایسی چیز ہے۔ صرف ریاستی اداروں کی جو مینوورنگز ہیں، چیزوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے جو حرکتیں ہیں، اور جو سسٹم کو انہوں نے ایک قسم کا کیموفلاج کیا ہوا ہے، کور دیا ہوا ہے ڈیموکریسی کا، اور بیچ میں ہو کچھ اور رہا ہے، اور جو سارا ویب جو سپن کیا ہوا ہے وہ اتنا افسوسناک ہے اور اتنی تکلیف دہ ہے کہ میں آپ کو اگر گنوانا شروع کر دوں، وقت آئے گا انشاءاللہ جب ہم کھل کے اس پہ بات کریں گے، آپ حیران ہوں گے کہ ایسی ایسی جگہوں پہ انفلٹریشن ہو چکی ہے، ایسی ایسی جگہوں سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیا یہ ادارے برباد کرنے کے لیے ہو رہا ہے یا ادارے درست کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ بظاہر تو یہ کنٹرول بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے، اور کنٹرول اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم چیزیں کنٹرول کریں کیونکہ ان سے ہو نہیں پا رہا، یعنی سویلین سے، لہٰذا ہم جو ہے معاملات کو بہتر کریں گے، ہم چیزوں کو بہتر کریں گے، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ رویہ ہم نے ایوب میں دیکھا، یہ ہم نے ضیاء میں دیکھا، بھٹو جو پولیٹیکل وہ تھے اس کے اندر یہ ڈکٹیٹرشپ والا رویہ آیا، پھر ہم نے دیکھا یعنی بھٹو کے بعد جو ضیاء الحق آئے ہم نے وہ سب نے وہ رویہ دیکھا، اور 97 میں میاں نواز شریف نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، مشرف کا رویہ ہم نے دیکھا۔ تو اوورآل آدھے سے زیادہ ملک کا عرصہ جو گزرا ہے جب سے پاکستان بنا ہے، مارشل لاء اور اس کے انڈکلیئرڈ مارشل لاء ڈالا جائے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پرو میکس ہائبرڈ رجیم انفارچونیٹلی سسٹم چل رہا ہے، اور سب خوش ہیں کیونکہ حکومت کی بدقسمتی سے حکومتی جو نمائندے ہیں، وفاقی وزراء میری مطلب ہے، حکومتی اتحادی، ان کو تو دیوار سے ٹیک لگی ہوئی ہے، وہ دیوار اگر ہٹی وہ گر جائے گی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں حکومت کے لوگ، ان کی یہ حالت ہے کہ دوسروں پہ تکیہ کیا ہوا ہے، اور دوسروں نے جس دن ایک سیکنڈ کے لیے ان کے اس سے سپورٹ ہٹائی یہ کولیپس کر جائیں گے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی جو بیس ہے وہ نہیں ہے، ان کی پبلک میں جو جسے سپورٹ کہتے ہیں، روٹس جس کی کنیکٹڈ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، اس وقت جس طرف بھی جائیں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ صدا جو ہے وہ گونجتی ہے۔ اور یہ میں بطور صحافی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بہتر جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان چونچلوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ نے کہا تھا بندہ اندر ہو جائے گا، ہم معاملات بہتر کر لیں گے، آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت کی، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ آئے، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اور ابھی خبر آئی تھی صبح، میں نے فیس بک پیج پہ بھی لگائی تھی، 1010 گاڑیاں ایف بی آر نے پرچیز کرنے کے لیے آرڈر دے دیا ہے ہونڈا کو، اور وہ لیٹر لیک ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1010 گاڑیاں ہونڈا جو سٹی ہیں وہ گاڑیاں ایف بی آر کے کسٹمز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا جائے گا۔ آلریڈی آپ کی ٹیکس کلیکشن کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، اب آپ ان کو گاڑیاں دینے کی، جی انہوں نے کہا ہے ہم جب ٹیکس کلیکشن کے لیے لوکل اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں تو وہ جناب ہمارا وہ تاثر نہیں جاتا، تو جو ہو سکتا ہے 2 سال بعد آپ کہیں ہمیں ڈالا دے دیں، پھر اس کے 2 سال بعد آپ کہیں ہمیں لینڈ کروزر دے دیں کہ جی ہم کھاڑی کے آؤٹ لیٹ یا فرینچائز پہ جاتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں تو ہماری جو کلٹس یا ہماری دوسری چھوٹی گاڑیاں حیران ہوگی ہمارا۔ تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ اس وقت حکومت کر رہی ہے، جتنے میکسیمم بینیفٹس جو ہے وہ حکومتی ادارے۔ صبح ایک صاحب سے میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے پی ٹی وی کا ذکر کیا کہ پی ٹی وی میں انٹرنیز اور انڈر گریجویٹس جو ہیں
اور انٹرمیڈیٹ جو 12ویں پاس یا جو میٹرک پاس جو بچے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے جناب وہ جاب کر رہے ہیں، پی ٹی وی میں جاب کر رہے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک پرائم منسٹر آفس میں ایک آفس ہے، وہاں سے کال آئی، ان کا کوئی فنکشن تھا کہ جناب آپ وہاں پہ آئیں، اور مولانا مشہور صاحب پی ایم یوتھ پروگرام کے جو ہیڈ ہیں ان کا کوئی پروگرام ہے، اور وہ بچی مجھ سے بات کر رہی تھی اور مجھے لگا کہ یہ کسی نے اپنی بیٹی کو یہ فون دے دیا کہ بیٹا ان نمبروں پہ کال کر کے لوگوں کو کہ آپ نے ایونٹ پہ آنا ہے، ڈنر ہے، اور وہ بیورو چیفس اور سینئر لوگوں کو بلایا ہوا ہے. تو میں نے خیر اگنور کر دیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. اس کے اگلے دن آئی کہ جناب شام کو ابھی ایونٹ ہے تو آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، وہی بچی کی کال تھی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں پہ انٹرن نہیں ہے؟ کہتے نہیں میں یہاں پہ کانٹریکٹ پہ ہوں. اور جب پی ٹی وی والے بندے نے یہ بات بتائی کہ جناب یہاں پہ لوگوں نے اپنے بچوں کو 1-1 لاکھ پہ اور 8-8 9-9 ہزار روپے پر آر پروگرامز وغیرہ کے لیے اور اس طرح پر ڈے کی اپیئرنس پہ رکھا ہوا ہے. شعیب اختر کو 6 لاکھ روپے پی ٹی وی میں پر اس پہ رکھا ہوا تھا. ابھی چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے، اس سے پہلے جو ایونٹس ہوئے تو اس میں 6-6 لاکھ پر ڈے پہ رکھا ہوا ہے آپ نے. اور اس کے علاوہ جو برانڈ ایمبیسڈر ہیں آپ 1.5-2 کروڑ روپے جو وہ لیتے ہیں وہ آپ اس کے علاوہ لیتے ہیں. اور شعیب اختر کچھ عرصے کے لیے باہر بھی تھے تو وہ پی ٹی وی کے پروگرام میں نہیں آ سکے، پھر بھی جناب 6-6 لاکھ روپے ان کا کوئی بھائی سنے آتا ہے، وہ بدماشی کر کے گالیاں دے کے اور وہ چیک لے کے چلا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ان کا چیک ایشو ہوتا ہے. تو یہ ہے اداروں کی حالت، سرکاری اداروں کو نچوڑا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عدلیہ کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے. ان سب میں بات جو ہے اس طرف جاتی ہے کہ پنڈی میں جو معاملات ہیں، کیونکہ ترجیحات جب مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب میں یہ کام کرتا رہوں گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا انلیس میں وہ لائن کراس نہ کروں، لہٰذا وہ بھی آپ کو اس پہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ اسی میں خوش رہیں، اپنے چچوں کو، پھپھوؤں کو، خالاؤں کو اور کزنوں کو یہاں پہ نوکریاں دیں اور اداروں کو برباد کریں، لیکن وہ لائن کراس نہ کریں جو عمران خان نے کی تھی. اس تک رہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں. تو اگین بہت ساری چیزیں ہیں شیئر کرنے کو، وہ انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.